انہوں نے ڈائریکٹ ہم پہ شیلنگ کی. ہم 4-5 گھنٹے اس پہاڑ پہ پیدل چلیں. میرے لیے باعث حیرت یہ چیز تھی کہ جو مین سونا خان روڈ ہے، روڈ تو ہے نہیں ہمارے پاس، جو موجود ہیں روڈ ان پہ بھی خندقیں کھودی گئی ہیں. ابھی بندہ مطلب حیرت ہے مجھے اس بات پہ کہ ڈوئل کیریج آپ بنا نہیں سکتے روڈ، جو بیچارے گزارے لائق ان کو بھی آپ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں. قرآن پہ بھی ہاتھ رکھ کے یہ بات کر سکتی ہوں، حلفاً یہ بات کر رہی ہوں کہ اختر جان نے کہا، ایسے مسکرا کے ہماری طرف دیکھ کے کہا کہ وہ بچے میرے اور ان کو شاید مجھ سے امیدیں زیادہ ہیں. BYC کی قیادت ہمیشہ نام نہ لے کر آپ کی تنظیم پر آپ کی پارٹی پر بڑی کرٹیسزم کرتی تھی، کرٹیسائز کرتی تھی. آج آپ پھر بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور ڈاکٹر صبیہ بھی گزشتہ روز میرے خیال دھرنے میں گئی تھی. جی، آپ کو لگتا ہے کہ جو وفد گیا وہ بااختیار تھا؟ حکومت نے بھیجا ہے، خواہ بااختیار ہوگا. نہیں، آپ وہاں پہ ان کی آہ و سسکیاں سنتے، ایک 11 سال کے بچے کی آہ و سسکیاں سنتے، ایک 12 سال کی بچی کی آہ و سسکیاں وہ کرتے. پولیس والا دوسرے پولیس والے کو منت کر رہا تھا کہ یہ میرا کارڈ ہے، میں مستونگ کا رہائشی ہوں، مجھے جانے دیں، میں 3 دن کوئٹہ میں ڈیوٹی کر کے. وہ کہہ رہا تھا کہ آپ میرے پولیس والے ہو، چائے پلاؤں گا، پانی پلاؤں گا، خدمت کروں گا، لیکن جانے نہیں دوں گا آپ کو. دوپٹہ پھٹا ہوا ہے، سوراخ ہے اور وہ عجیب سی کنڈیشن میں ہے. آپ خود سوچیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں دہشت گرد ایسے ہوتے ہیں. یہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں ایک وفد ملا ہے ڈاکٹر مارنگ سے، اور ان کی رہائی کے حوالے سے کچھ شرط و شرائط رکھے گئے ہیں. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں اس حوالے سے؟ بچے زخمی تھے اور ایک بچہ جو ہے نا جو مجھے بچا رہا تھا، اور بعد میں کہا میڈم دیکھو تو اس کے کندھے پہ اتنا بڑا ہول ہوا تھا. یہ زمین ہماری، ہم یہاں کے باسی ہیں، ہمیں اپنی اس ماں سے محبت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ایک نئے پوڈ کاسٹ اور ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے. بلوچستان کی صورتحال عید سے قبل بھی کچھ مختلف تھی، اور آج اب عید کے بعد بھی حالات جو ہے وہ کس جانب بیٹھیں گے اب تک اس حوالے سے کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن حالات بلوچستان میں بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. اسی حوالے سے ہم نے رابطہ کیا ہے. بلوچستان نیشنل پارٹی کی رہنما ہیں، خاتون رہنما ہیں شمائلہ اسماعیل بلوچ صاحبہ. تھینک یو میڈم سو ویری مچ فار یور ٹائم فار کمنگ ہیئر. میڈم، عید سے پہلے کیا صورتحال تھی؟ لانگ مارچ کوئٹہ آ رہا تھا یا آ رہی تھی، کیا بنا؟ یا لکھپاس کے قریب اطلاعی آئی کہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا، لاٹھی چارج ہوئی، آپ بھی وہیں پہ موجود تھی، کیا دیکھا آپ نے؟ سب سے پہلے تو مراد آپ کا بہت بہت شکریہ کہ ایسے سچویشن میں جہاں پر کوئی کسی کے بارے میں بات بھی نہیں کرنا چاہ رہا ہے، خوف اور ڈر کا جو ماحول حکومت کی جانب سے بنایا گیا ہے، آپ نے یہاں پر مدعو کیا. بالکل اس دن کیونکہ میں اس مقام پر موجود تھی، ہم لوگ اپنے قائد کو وہاں پر ریسیو کرنے گئے تھے. ہمارے ہاتھوں میں پھولوں کے تھیلے تھے، بچوں کے ہاتھ میں تھے، خواتین کے ہاتھ میں تھے. ہم پرسکون تھے، تو ہمیں امید یہ تھی کہ ہم پرامن یہاں پہ ایک آئے ہیں اور اپنے قائد کو ریسیو کریں گے. ہم وہاں پر موجود تھے. FC کی بہت بڑی نفری وہاں سے گزری. ہم نے ان کو جانے دیا کیونکہ ہم پرامن اس پہ اور جمہوری جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں. ہم نے ان کو جانے دیا تو پھر خبریں ہمیں جو ملی کہ ٹنل کے پاس جو ہمارے نوجوان کھڑے تھے، جو کوشش کر رہے تھے کہ جو انہوں نے راستہ بلاک کیا اس کو ہٹانے کی، انہوں نے جا کر ان پہ لاٹھی چارج کیا، ان کو مارا ہے. جب وہ لڑکے واپس آئے تو خون و خون تھے. ہم ان بچوں کو سنبھالنے میں لگ گئے. اس کے بعد پھر گاڑیاں گزری ہیں، پھر ہم نے جانے دیا. ایک بختر بند اسی دوران ہمیں یہ خبر ملی کہ شاید سردار اختر جان جو ہے نا وہ ٹنل کے قریب پہنچ چکے ہیں. میڈم آپ کہاں، لکھپاس کس طرف تھی؟ اس طرف تھی؟ میں ٹول پلازا کے پاس تھی. تو میں جب ٹول پلازا کے پاس تھی اور ایک دم سے جب بختر بند آیا، ہم نے اسے بھی راستہ دیا. اچانک سے بختر بند گول گول گھومنا شروع ہوا، اس نے شیلنگ سٹارٹ کر دی. اچھا، ایک تو آپ نے شیلنگ، آپ کو منتشر کرنا تھا، ٹھیک ہے آپ نے کر دیا منتشر، سب کو سب ادھر ادھر ہو گئے. جو گاڑیاں کھڑی تھیں ان گاڑیوں کو باقاعدہ بختر بند ہٹ کرنے لگ گیا. ہم کیونکہ خواتین تھی، کچھ بچے آئے کہ میڈم آپ لوگ سائڈ پہ ہو جائیں، تو ہم لوگ وہ چلتن کے دامن میں وہاں چلے گئے. تو پہاڑ تو ماں کی طرح ہے نا، ہم اس طرف چلے گئے تو گاڑی نے رخ ہماری طرف کی. اچھا، انہوں نے دیکھا کہ اس طرف خواتین گئی ہیں، رخ ہماری طرف کر کے انہوں نے ڈائریکٹ ہم پہ شیلنگ سٹارٹ کی. ہم کوئی 20 لوگ تھے جو ہم وہاں پھنس گئے. یہ پولیس والے تھے، لیویز والے تھے؟ یہ آپ کا جہاں تک میری انفارمیشن ہے، اس وقت وہاں کا جو SP ہے وہ اس بختر بند گاڑی کو لیڈ کر رہا تھا، جو چلا رہا تھا، اور وہاں پر شیلنگ کر رہے تھے. انہوں نے ڈائریکٹ ہم پہ شیلنگ کی. ہم 4-5 گھنٹے اس پہاڑ پہ پیدل چلیں. باقاعدہ وہ لوگ سرچ کر رہے تھے، سرچ لائٹس لگا رہے تھے. اتنی نفری تھی تو مجھے ایسی وائبز آ رہی تھی کہ جیسے انڈیا اور پاکستان میں جنگ ہو گئی ہے اور یہ ساری نفری اب جا کے بارڈر پہ لڑے گی.
मतलब आप वहाँ पर जहाँ पर आपको होना चाहिए, जहाँ पर आपको लड़ना चाहिए, वहाँ तो आप नहीं कर रहे. अपने ही शहरियों के खिलाफ आप अपनी कुव्वत को वेस्ट कर रहे हैं उनको मारने के लिए, उन पे अपनी जोर आजमाई दिखाने के लिए, और स्पेशली ख़वातीन पर अपनी जोर आजमाई. एक तो आपने ये किया कि खातून रहनुमा को आपने जो है ना कैद किया, उनको पकड़ा, उनके चादरों को खींचा, उनको रोडों पे घसीटा. उसके बाद आपने देखा कि दूसरी जानिब ख़वातीन खड़ी, आप उन पे डायरेक्ट शेलिंग कर रहे हैं. तो ये रवायतें हमारी नहीं है. ये जिस तरह से हो रहा था तो सुबह तक ये गाड़ियां आ रही थी सुबह तक, और सुबह एक और जो इनका टोला आया है जिसमें बख्तरबंद गाड़ियां भी थीं और कुछ इनके एफसी की गाड़ियां थीं. इन्होंने हमारे एक सीनियर रहनुमा है वाहिद, चेयरमैन वाहिद, उनकी गाड़ी वहाँ खड़ी थी, इन्होंने उसको आग लगा दी. मैडम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, ये आपके पास कितने लोग थे आपके साथ जो पहाड़ों से ऐसे यहाँ से गुजर गए? ख़वातीन कितने थे, मर्द कितने थे उसमें? हम ख़वातीन तो काफ़ी ज़्यादा थी उसमें, जो है मर्द भी थे, लेकिन जो है ना हम आहिस्ते आहिस्ते चल के हम एक मकाम तक फिर पहुँचे जहाँ पे हमने फिर पनाह ली है. क्योंकि जिस तरीके से ये ढूंढ रहे थे और जिस तरीके से गाड़ियाँ आ रही थी तो वो तो लग रहा था कि वो मैदान जंग है और वो इंडिया को आज फतह करके रहेंगे, कश्मीर आज़ाद हो जाएगा आज. तो ये इस तरह का मंजर था उस वक्त. और बच्चे ज़ख्मी थे, और एक बच्चा जो है ना जो मुझे बचा रहा था, और बाद में कहा मैडम देखो तो उसके कंधे पे इतना बड़ा होल हुआ था, वो सारा खून उसका रिस रहा था. इतने नौजवान ज़ख्मी थे कि मैं आपको बता नहीं सकती. मतलब हुकूमत वक्त हमें ये बताए कि जुर्म क्या था. आपका आइन, आपका बनाया हुआ आइन, आपका बनाया हुआ कानून या आपके शहरी होने को ये हक देता है कि वो पुरअमन प्रोटेस्ट करे, वो हक की आवाज़ बुलंद करे. या तो आप अपनी आइन को दोबारा देखें, नज़रसानी करें, या तो आप ये डिक्लेयर कर दें जो आपने यहाँ पे मिनी मार्शल लॉ लगाया हुआ है, आप डिक्लेयर कर दें कि ये मार्शल लॉ है. यहाँ पे न किसी को बोलने का हक है, ना हक बात आप सुन सकते हैं. अंधे बहरे लोग हैं ये, और समझ में नहीं आता कि ये चाहते क्या हैं. बलूचिस्तान को, जो बलूचिस्तान के हालात ये अपने हाथों से ख़राब करें, ये किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं. अगर यहाँ पे कोई ख़राबी होती है तो इसकी ज़िम्मेदार हुकूमत वक्त है. वो ख़ुद ये चाहती है कि बलूचिस्तान के हालात ख़राब हो. वो खुद ये चाहती है कि यहाँ पर जो नौजवान है उनकी सोच जो एक है कि हम जमहूरी तरीके से वो अपनी बात आगे रखना चाहते हैं, अपने हकूक़ की बात आगे रखना चाहते हैं. आप उनको उकसा रहे हैं, आप खुद उकसा रहे हैं उनको. मतलब कहीं पे खड़े होकर आप आवाज़ बुलंद करके, चैलेंज करके जब आप एक नौजवान से बात करते हैं और आप अपने आप आमराना आपकी जो एक तर्ज है वो आपको ख़त्म करनी पड़ेगी. ये ज़मीन हमारी है, हम यहाँ के वासी हैं, हमें अपनी इस माँ से मोहब्बत है, हम इसके पत्थर को जानते हैं, हमें इसके एक पत्थर से मोहब्बत है. अल्लाह गवाह है कि मैं कहती हूँ दुनिया का कोई ख़जाना हो उसके बदले में भी मैं अपने बलूचिस्तान का एक पत्थर ना दूँ, कि मुझे इतनी मोहब्बत है अपने बलूचिस्तान से. यहाँ के नौजवानों को है, आप नौजवानों को उठा के लेके जा रहे हैं, आप उनको मिसिंग कर रहे हैं, आप हमें जो है ना मसख़शुदा लाशों के तोहफे दे रहे हैं, आप इज्तिमाई कब्रें दे रहे हैं. तो आपको आपकी जो ये सोच है आपको इसको रिव्यू करना चाहिए. अगर आप चाहते हैं कि बलूचिस्तान आपके साथ चले, बलूचिस्तान का नौजवान आपके साथ चले, तो आपको अपनी पॉलिसी, ये डिक्टेटरशिप ख़त्म करना पड़ेगा. ज़ोर ज़बरदस्ती से कोई भाई आपके साथ नहीं चलेगा. बिल्कुल बिल्कुल मुमकिन है ये. मैडम उसके अलावा आप कह रहे थे कि चेयरमैन वाहिद की गाड़ी को नजर आतिश किया गया, और क्या क्या नुकसान हुए? मतलब इंसानी जानों के अलावा माली तौर पर कितने नुकसान हुए? मोटरसाइकिल्स ले गए जो वहाँ पे नौजवानों के थे, गाड़ियों को उन्होंने मारा बाकायदा. अच्छा गाड़ियाँ जा रही हैं, आपने मुंतशर किया ना, गाड़ियाँ निकल रही हैं, वो जा रही हैं, बख्तरबंद गाड़ी उनके पीछे लग के उनको मार रही है. हमारे बहुत सारी गाड़ियों को उन्होंने नुकसान पहुँचाया. मेरी अपनी गाड़ी को लगा है, उसको बख्तरबंद ने मारा है. तो बहुत सारी गाड़ियों को हमारे जो है उन्होंने नुकसान पहुंचाया, नजर आतिश की है. हमारे नौजवानों को 250 से ज़्यादा हमारे जो बंदे हैं, वर्कर्स हैं, उनको इन्होंने गिरफ्तार किया. अब उनकी क्या सूरत हाल है? रिलीज़ हो गए या मुख्तलिफ थानों में? नहीं, मुख्तलिफ थानों में. अच्छा, एक तो इन्होंने मुंतशर किया, बख्तरबंद किया, आगे सोना खान थाने पे इन्होंने अपना नाका लगा दिया कि जो लोग मुंतशर हो गए, जो निकलने की कोशिश करें, हम उनको वहाँ पकड़ लें. मतलब ये आपने मुंतशर करना था, आपने कर लिया, ये कौन सा तरीका है? अब वहाँ पे तो कोई ऐसा, खुदा न खास्ता, कोई ऐसे लोग तो नहीं थे जिनको आप पकड़ने के लिए आप लोगों ने जाल बिछाया हुआ है. हम तो पुरअमन थे,
آپ پرامن اگر لوگوں پہ اس طرح لاٹھی چارج کریں گے, اور پہلی حکومت ہے کہ جہاں پہ حکومت خود پہیہ جام کر رہی ہے. بالکل آپ درست فرما رہی. میں کل مستنگ جانا چاہ رہا تھا, تو میں اپنے ساتھ اپنا ایک ساتھی لے کے گیا جو ان رستوں سے واقف ہے. تو ہم جس بھی رستے سے گئے وہاں پر رستہ بند تھا, اور میرے لیے باعث حیرت یہ چیز تھی کہ جو مین سونا خان روڈ ہے, روڈ تو ہے نہیں ہمارے پاس, جو موجود ہیں روڈ ان پہ بھی خندقیں کھودی گئی ہیں. ابھی بندہ مطلب حیرت ہے مجھے اس بات پہ کہ ڈوئل کیریج آپ بنا نہیں سکتے روڈ, جو بیچارے گزارے لائق ان کو بھی آپ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں. خندق کھودی ہے, خاردار تاریں لگائی ہیں. اچھا بارڈر پہ آپ کی اتنی سخت سیکیورٹی نہیں ہوگی, آپ وہاں نہیں دیکھیں گے, یہاں پر ہے. اچھا پھر جو ٹرک ڈرائیور ہے جو اپنا روزگار کر رہے ہیں, جن کا کوئی روزگار کا ذریعہ جو وہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں, کسی کا سامان اٹھا کے کسی شہر پہنچا رہے ہیں, ان کو روک کے بےگار کروا رہے ہیں, ان کو روک کے ان کو کھڑا کر دیا روڈوں پہ. آپ کسی کو روزگار نہیں دے رہے, آپ نے معیشت کو بالکل ختم کر دیا ہے. آپ جو ایک بندہ جو اپنے بلبوتے پہ 4 پیسے کمانا چاہ رہا ہے, آپ نے اس کو بھی پکڑ کے کھڑا کر دیا کہ نہیں. میں گئی ہوں اس طرف ٹول پلازا سے آگے, ٹول پلازا سے ہم لوگ آگے ویسے جائزہ لینے کے لیے ہم گئے, تو وہاں پہ ایک بڑا سا کنٹینر وہ کھڑا تھا, پی ڈی ایم اے کا تھا. اچھا پی ڈی ایم اے کا کنٹینر کھڑا تھا. تو پوچھا ہم نے کہ بھائی کیوں کھڑے, وہ ہمیں تو فیل ہو رہا تھا کہ یہ اختر جان کو روکنے کے لیے کھڑے. وہ بیچارہ بندہ, ہم نے صرف اتنا پوچھا کیوں کھڑے, وہ تو رونے لگ گیا کہ ہمیں تو دھمکیاں دی ہیں, ہمارے ساتھ تو یہ کریں گے میڈم, ہم مجبور ہیں, ہم اپنی نوکری. میں کہا بھائی ہم آپ کی مجبوری کو سمجھتے ہیں, آپ بھائی ہو ہمارے, آپ کو کھڑا کرنا ہے, آپ کو روکنا ہے, آپ بے شک روک لو, ہمیں آپ سے کوئی گلہ نہیں. جنہوں نے آپ کو یہاں بھیجا ہے کھڑا کرنے کے لیے, ہمیں ان سے گلہ ہے کہ کوئی اختر جان ایک جو ہے نا ایک ویل نون سردار ہیں, ایک ان کا نام ہے, ان کی پہچان ہے, وہ یہاں پہ ڈنڈوں کے ساتھ تو آپ کو مارنے کے لیے تو نہیں آ رہے ہیں, وہ پرامن طریقے سے آ رہے ہیں لانگ مارچ کر کے. آپ ان کو آنے دیتے, آپ نے کیوں روکا ان کو؟ وہ اپنا پوائنٹ رکھنا چاہ رہے تھے نا, آپ ان کی پوائنٹ کو مان لیتے. اور انہوں نے کوئی ناجائز تو آپ سے کچھ نہیں مانگا, نہ انہوں نے آپ سے سائل وسائل مانگا, نہ آپ کو یہ کہا کہ ریکارڈ کو صندوق میرے نام کر دو, نہ انہوں نے کوئی اور ڈیمانڈ رکھی. صرف اور صرف ایک ڈیمانڈ تھی کہ مہرنگ, بیبو, بیبر زیری اور شاجی ان سب کو رہا کرو. اور اس میں مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی غلط ڈیمانڈ انہوں نے کی ہے. آپ ان کو رہا کریں. آپ جا کے جو ہے نا اللہ معاف کرے اپنے لوگوں کے لیے آپ پتہ نہیں کہاں آپ اپنی ذات کے لیے, اپنے پیٹ کے لیے آپ پتہ نہیں کہاں جا کے سجدے نہیں کرتے. اور آج ہم اپنے حق کے لیے, اپنی ایک خاتون رہنما کے لیے اگر ہم بات کریں تو ہم پھر غدار ہیں. جو آپ ماتھا ٹیکنے جہاں جاتے ہیں پھر آپ غدار نہیں ہیں. حیرت کی بات ہے میڈم آپ کی اس بات سے مجھے ایک بات یاد ہے. جو پرسوں میں جا رہا تھا تو ایک راستہ بند, دوسرا راستہ بند, تیسرا پرانا لکپا جو ہے پہاڑ کے اوپر سے, تو وہاں پہ مجھے ایک پولیس والا دوسرے پولیس والے کو منت کر رہا تھا کہ یہ میرا کارڈ ہے, میں مستنگ کا رہائشی ہوں, مجھے جانے دیں, میں 3 دن کوئٹہ میں ڈیوٹی کر کے. وہ کہتا تھا کہ آپ میرے پولیس والے ہو, چائے پلاؤں گا, پانی پلاؤں گا, خدمت کروں گا, لیکن جانے نہیں دوں گا آپ کو. تو آپ کی اس بات سے مجھے وہ یاد آیا کہ وہ بیچارہ کہتا ہے میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں لیکن میری ڈیوٹی پہ میں وہ نہیں کروں گا. آپ بالکل درست کریں. میں نے جو پولیس والا اس کا انٹرویو بھی کیا ہے, تو وہ بیچارہ حیرت میں تھا کہ میں کیا کروں, میں تو لانگ مارچ پہ نہیں چاہ رہا لیکن مجھے نہیں چھوڑ رہے. ایسی بہت مشکل صورتحال تھی. تو اس کے علاوہ میڈم آپ نے دھرنے میں آپ اتنے دن شریک رہی, دھرنے میں لوگوں کا جوش کیسے دیکھا آپ نے, خواتین کس قدر تھیں, اور مطلب جمع غفیر کس وقت زیادہ ہوتا تھا جب لوگ زیادہ جمع ہوتے تھے؟ وہاں صبح 10 بجے سے لے کے شام تک سیم آپ کو ملتا تھا کراؤڈ, سیم جمع غفیر تھا. کہیں پر آپ کو کہیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ نہیں فیل ہوا کہ لوگ شاید نکل کے چلے گئے. مطلب جس دن میں وہاں تھی عید کے تیسرے دن بھی, تو وہاں پر مسنگ پرسنس کی فیملیز آئیں, اور اتنی گندی وہاں پر جو ہے نا وہ مٹی والی دھول والی ہوا چل رہی تھی, بہت تیز ہوا تھی کہ ٹینٹ گر گئے ہمارے. کوئٹہ میں بھی یہی صورتحال تھی. ہمارے ورکرز نے ٹینٹ کے لکڑیوں کو پکڑا ہوا تھا, میں نے ایک جگہ پہ اس کو پکڑا ہوا تھا کہ وہ گرے نہیں. اچھا اس مٹی اس حالت میں کوئی ایک بندہ اٹھ کے بھاگا نہیں اس کنڈیشن میں بھی, اور وہ اتنے پرعزم تھے کہ آج بارش ہو جائے, آج طوفان آ جائے, ہم یہاں سے اٹھیں گے نہیں, ہم یہیں بیٹھے. اور حد نظر جہاں تک تھی نا, یہ تو میڈیا نہیں دکھا رہا ہے, جو کوریج نہیں کر رہے ہیں, لیکن حد نظر جہاں تک تھی وہاں پر لوگ تھے, خواتین کی اتنی بڑی تعداد تھی.
آپ وہاں پہ ان کی آہ سسکیاں سنتے, ایک 11 سال کے بچے کی آہ سسکیاں سنتے, ایک 12 سال کی بچی کی آہ سسکیاں وہ کرتے, جو اپنے باپ کو, اپنے پیاروں کو, اپنے بھائیوں کو ڈھونڈنے کے لیے کہ ہم کہاں ڈھونڈیں. ایک کہتی ہے کہ میرا باپ جو ہے نا وہ دہی لینے گیا تھا اور پھر وہ مسنگ ہو گیا, ہم ڈھونڈ رہے ہیں ہمیں. اور بہت سارے لوگوں نے تو بہت ساری باتیں کی کہ ہمیں تو ایک عورت آئی, اس کا دوپٹہ پھٹا ہوا تھا. یہ عید کے تیسرے دن جی, دوپٹہ پھٹا ہوا ہے, سوراخ ہے, اور وہ عجیب سی کنڈیشن میں ہے. آپ خود سوچیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں دہشت گرد ایسے ہوتے ہیں جو باہر سے لے رہے ہیں, مرات لے رہے ہیں, وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے سر کے دوپٹے میں سوراخ ہو, جس کے پیر میں چپل نہ ہو. اور وہ کہہ رہی ہے کہ میرے جو ہے نا شوہر نہیں ہے, میں گدانی ہوں, میں گدان میں رہتی ہوں, میرے بیٹے کو لے گئے. اور مجھے یہ کہا گیا کہ اتنے پیسے دو تو ہم آپ کا بیٹا, مطلب بھتہ خور کون ہے پھر, کون اغوا برائے تاوان کر رہا ہے. آپ اغوا برائے تاوان ایسے لوگوں سے, یہ مون گڈری آپ کو یہ کہاں سے آپ کو دے گی؟ یہ اپنا جگی جو کپڑے کا لگا ہے وہ بیچ کے آپ کو دے. وہ عورت, میں کہتی ہوں میرا دل پھٹ رہا تھا, میں کیونکہ ان کے ساتھ فیملیز کے ساتھ تھی اور ان کے ساتھ کھڑی ہو کے ان کی باتیں سن رہی تھی. مطلب مجھے ایسے ایک لمحے کے لیے ایسے لگا جیسے میرے زمین پیروں کے نیچے زلزلہ آ گیا. مجھے ایک دم سے میں نے اوپر دیکھنا شروع کیا کہ زلزلہ تو نہیں آیا, کہ جو کنڈیشن تھی, وہ جو آہ بکا تھے, جو سسکیاں تھیں, تو مجھے تو یہ لگتا ہے یہ مسلمان بھی ہیں یہ لوگ, ان کو اللہ کی لاٹھی سے ڈر نہیں لگتا, ان کو وہ قبر نہیں نظر آتا. قبر میں تو کوئی, جو آپ جن کے آگے سجدے دیتے ہو, آپ کو قبر میں آ کے فرشتوں سے تو نہیں بچائیں گے. یا وہاں پہ بھی آپ نے کوئی سفارشی سسٹم چلانا ہے تو وہاں تو آپ کا سفارش نہیں چلے گا. تو وہاں آپ کس منہ سے جاؤ گے, آپ اس بارگاہ الہی میں کس منہ سے جاؤ گے, وہاں کیا جواب دو گے کہ میں نے اپنے ہم وطنوں کے ساتھ یہ ظلم کیا, میں نے اتنا تضاد کیا ہے. کیونکہ حقوق اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں, حقوق العباد معاف نہیں ہوگا. بالکل درست. آپ میرا حق تلفی کر رہے ہو, آپ میرا حق لے رہے ہو, تو وہ تو معاف نہیں ہوگا. تو اگر بلوچستان کو آپ نے اپنے ساتھ چلانا ہے تو اس کے حقوق آپ کو دینے ہوں گے, اس کے بچے کے, اس کے سائیکی کو سمجھنا ہوگا آپ کو, اس کے نوجوان کو سمجھنا ہوگا. اور اس میں آپ پازیٹیو عمل کر کے ہی اس کو اپنا کر سکتے ہیں, ڈنڈے کی زور پہ کبھی کوئی کسی کا نہیں ہوا. بالکل, ٹرسٹ بلڈنگ بہت ضروری ہے. جی بالکل. میڈم, جب خودکش ہوا تب آپ وہاں پر تھیں؟ نہیں, میں کوئٹہ تھی. تو آپ نے اپنے باقی ساتھیوں خواہ پریشان ہوئی ہوں گی, بہت اطلاع تھی. تو باقی ساتھی کیا کہہ رہے تھے, کیا صورتحال تھی, پکڑا کیسے گیا یہ بندہ, جو رضاکار تھے انہوں نے کیسے پکڑ کے یہاں سے مجمع سے لے کر وہاں تک کیسے لے گئے؟ مشتبہ تھا, اس کو جو دیکھ کر سب کو یہ فیلنگ, کبھی کبھی میں شروع میں یہ سمجھتی تھی جب بات ہوتی تھی کہ فلانا بندہ ہمارا نہیں ہے, تو میں پریشان ہوتی تھی. اتنے لوگوں میں پہچان کیسے قیادت ہماری, قائد ہماری کیسے پہچان لیتے ہیں کہ فلانا ہمارا نہیں ہے یا فلانا ہمارا نہیں ہے. تو جب میں خود جنرل الیکشن میں گئی اور جب میں خود وہاں پہ ورک کر رہی تھی, تب مجھے خود فیل ہوتا تھا کہ یہ بندہ میرا نہیں ہے, یہ ہمارا نہیں ہے. تو آہستہ آہستہ انسان سیکھتا ہے اور چیزوں کو سمجھتا ہے. تو وہ بندہ ہمارا نہیں ہے. وہ اختر جان کو اللہ نے بچائے, ہماری اتنی جو ماؤں کی دعائیں اور بہنوں بیٹیوں کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں, جو یہ جگی میں جو رہنے والی مائیں ہیں ان کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں, کہ وہ ویڈیو میں آپ دیکھیں کلیئرلی ہے کہ اختر جان کے بالکل پیچھے پیچھے ہے, اور وہ باقاعدہ پیچھے پیچھے آ رہا ہے. تو یہ میں تو کہوں گی یہ ایک معجزہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمارا ایک شاید کسی کو دیا ہوا کچھ قبول فرمایا کہ اختر جان کو کچھ نہیں ہوا, اور وہ خود ہی جو ان کے عزائم تھے وہ خود ہی پھٹ گئے. یہ چاہتے یہ تھے کہ کچھ ہو, پھر ہم سارا بلیم گیم جو ہے نا ان پہ کریں کہ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے جی سیکیورٹی تھریٹ ہے, سیکیورٹی تھریٹ ہے. آپ کا سیکیورٹی تھریٹ تب کیوں نہیں تھا جب 8 اگست کا واقعہ ہوا؟ تب آپ نے اس بندے کو کیوں نہیں پکڑا جو ہمارے اتنے وکلا برادری شہید ہوئے؟ تب آپ کا تھریٹ الرٹ کہاں ہوتا ہے؟ ویسے تو آپ کو سارا پتا ہوتا ہے کہ فلانی گاڑی میں فلانا بندہ فلانی جگہ کھڑا ہے. ادھر اب وہ بندے آ کے تو چلے جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے. تب کہاں ہوتے ہو آپ؟ یہ بندہ کیسے پہنچ گیا اختر جان کے قریب؟ آپ لوگوں کی یہ تو ہماری اپنی سیکیورٹی تھی, ہمارے اپنے لڑکے تھے, ہمارے اپنے والنٹیئرس تھے جنہوں نے اس کو پکڑا ہے. پھر اس نے کوشش کی ہے بھاگنے کی, پھر وہ جو ہے نا وہ بٹن دبانے کی بھی کوشش کر رہا تھا اور وہ اس سے نہیں ہوا, تو پھر بعد میں آخر میں جب وہ ہوا ہے تو پھر. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس سب واقعے کے بعد جو اس کے اعضاء تھے بکھرے ہوئے, اس کو اٹھانے بھی گورنمنٹ نے کسی کو نہیں بھیجا.
آپ کہہ رہے ہو کہ ہم تحقیقات کریں گے, تو تحقیقات آپ کو نہیں چاہیے, آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو ڈی این اے کرنا چاہیے تھا؟ بالکل, یہ تو ذمہ داری ہے. تو آپ کی تو ذمہ داری تھی, آپ ڈی این اے کرتے کہ کون ہے یہ, کہاں سے آیا. ہم سے تو پوچھا جاتا ہے کہ کون ہو تم, کہاں سے آئے ہو. ہم تو اسی سرزمین کے ہیں, اسی سرزمین سے آئے ہیں, اسی سرزمین میں جائیں گے. آپ بتاؤ نا, آپ کہاں سے ہو؟ تو اس کے بارے میں کیا بتایا گیا کہ یہ مستوں کی جانب سے آیا ہے, کوئٹہ کی جانب سے آیا ہے, چونکہ اس دن سیکیورٹی بھی بڑی سخت تھی. جی, یہ تو کافی جب یہ جہاں پہ روکا گیا نا, اس کے بعد سے یہ ساتھ ساتھ چلا یہ بندہ. اچھا. جی جی. تو یہاں تک تو خیر میڈم یہ سچویشن کلیئر ہو گئی. ڈاکٹر مارنگ کے حوالے سے کچھ پوچھوں گا آپ سے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں ایک وفد ملا ہے ڈاکٹر مارنگ سے, اور ان کی رہائی کے حوالے سے کچھ شرط و شرائط رکھے گئے ہیں. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں اس حوالے سے؟ میرے پاس بھی سیم یہی اطلاعات ہیں کہ ڈی سی صاحب گئے, ڈی سی کوئٹہ گئے اور وہاں پہ بات کی, اور مارنگ نے یہ کہا کہ سب کو ایک ساتھ ہی جو انہوں نے ان کے شرائط تھے انہوں نے رکھے. لیکن حیرت والی بات یہ ہے کہ آج آپ کا ترجمان بلوچستان آج اس کے بعد پریس کانفرنس کرتا ہے, نیند سے اٹھتے ہی فوراً اس کو پریس کانفرنس یاد آتا ہے, اور پھر وہ پریس کانفرنس کر کے اس بات کی تردید کر دیتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا, کہ ایسا کچھ نہیں ہے, کوئی ڈیلیگیشن نہیں گئی ہے, کسی نے کوئی بات نہیں کی ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ ان کو الہام آتے ہیں یا دوسروں کو الہام آتے ہیں جو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, اور پھر وہ کبھی اختر جان پہ الزام لگاتے ہیں, کبھی کسی پہ الزام لگاتے ہیں. تو شاہ کا جو ہے نا وہ جو ہے نا آپ یہ بھول گئے کہ اختر جان کی شخصیت کیا ہے. اختر جان کے اتنے زیادہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اختر جان کے ساتھ, وہ اس دھرتی کا بیٹا ہے, اور اس نے ہر جگہ ثبوت دیے. اختر جان نے ہر ٹائم جب بھی بلوچستان پہ ایسا سخت ٹائم آیا ہے, اختر جان ہمیشہ کھڑے ہوئے, پیچھے نہیں ہٹے, ہمیشہ ساتھ ہیں. آج بھی آپ خود سوچیں کہ کچھ عرصہ پہلے ان کا ہارٹ کا ایشو ہوتا ہے اور اسٹنٹ ڈلتا ہے, اور ان سب کے باوجود وہ آتے ہیں, وہ لانگ مارچ کرتے ہیں, وہ رمضان میں بیٹھ کے دھرنا دیتے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے لندن بھیج دو, کہ میں بیمار ہوں, یہاں پہ علاج نہیں ہو سکتا, تو میں لندن جا کے وہیں رہ جاؤں. وہ تو یہاں پہ عوام کے بیچوں بیچ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں پھر جو لندن چلے جاتے ہیں علاج کے لیے, پھر واپس نہیں آتے. بہت ساری مثالیں ہیں. بہرحال میڈم, بی وائی سی کی قیادت ہمیشہ نام نہ لے کر آپ کی تنظیم پر آپ کی پارٹی پر بڑی کرٹیسزم کرتی تھی, کرٹیسائز کرتی تھی. آج آپ پھر بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ اور ڈاکٹر صبیہ بھی گزشتہ روز میرے خیال دھرنے میں گئی تھی. جی, کیسا تھا وہ ڈاکٹر صبیہ کیسی تھی جو تنقید کرتی تھی, جو کل ڈاکٹر صبیہ گئی, یہ صبیہ کیسی ہیں؟ دیکھیں, خوبصورتی سیاست کی, مجھے یہ لگتا ہے کہ سیاست کی خوبصورتی ہی یہ ہے کہ آپ اختلاف رائے رکھیں. آپ جب اختلاف رائے رکھتے ہیں تو آپ کی اصلاح ہوتی ہے. یا تو آپ جو ہے نا مان جاتے ہیں سامنے والے کی بات, یا آپ اس کو کنونس کر لیتے ہیں اپنی بات کے لیے. ٹھیک ہے, بالکل. بہت سارے پروگرامز میں تنقید ہوا ہے. میں نے خود بھی اختر جان کو یہ کہا کہ سردار صاحب یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں, پھر بھی آپ سر پہ کھڑے. آج کی بات نہیں کر رہی ہوں, جب یہ لوگ اسلام آباد گئے تھے تب بھی ہمیں انسٹرکشنز تھے کہ آپ نے خیال رکھنا ہے. اختر جان کے یہ الفاظ تھے جس پہ میں حلفاً کہ میں قرآن پہ بھی ہاتھ رکھ کے یہ بات کر سکتی ہوں, حلفاً یہ بات کر رہی ہوں کہ اختر جان نے کہا, ایسے مسکرا کے ہماری طرف دیکھ کے کہا کہ وہ بچے میرے, اور ان کو شاید مجھ سے امیدیں زیادہ ہیں, شاید میں ان کی امیدوں پہ پورا نہیں اتر رہا, تو وہ گلہ کر رہے ہیں, ان کا حق ہے, لیکن میں اپنے بچوں کو پھینک نہیں سکتا, میں ان کو چھوڑ نہیں سکتا. وہ بے شک کچھ بھی کہیں مجھے, میں ان کو چھوڑ نہیں سکتا. پھر اختر جان نے دوبارہ یہ بیان بھی لائیو دیا ہے, ریکارڈ ہے یہ, کہ اختر جان نے یہ اپنے انٹرویو میں بھی کہا کہ وہ لیڈ کریں, میں اپنے نوجوانوں کے پیچھے چلوں گا, میں ان کی لیڈرشپ میں پیچھے چلوں گا. کل جو ایک تصویر وائرل ہوئی اختر جان اور صبیہ کی, تو مجھے وہ سارا منظر ریپیٹ ہو گیا کہ میں جو ہمارے الفاظ تھے اختر جان میں, اور جو اختر جان نے ہمیں جواب دیا کہ وہ میرے بچے, آج دونوں ساتھ بیٹھے. تو یہ خوبصورتی ہے ہمارے بلوچستان کی, یہ ہماری جو تربیت ہوئی ہے نا, یہ اس کی خوبصورتی ہے کہ جس سرزمین سے ہم تعلق رکھیں, ہم چاہے جتنے ایک دوسرے کے اختلاف رکھیں, لیکن ایک پوائنٹ پہ ہمیں ایک ہونا پڑے گا. جب تک ہم پورے بلوچستان کے مفاد کو اگر دیکھیں
اور اب بلوچستان کے صرف اپنا نہیں، ذاتی مفاد کے لیے نہیں. اگر ہم پیر کے نیچے والی زمین دیکھیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم دور اندیشی سے کام لیں، ہم اپنے جنہوں نے ہسٹری بنائی، ہم اس طرح اگر چاہتے ہیں کہ ہسٹری میں ہمارا نام اچھے حروف میں یاد رکھا جائے، وہ ہسٹری نہیں جو ہمیں پڑھائی جاتی ہے، وہ معاشرتی علوم نہیں جو ہمیں پڑھائی جاتی ہے، جو واقعی ایک ہسٹری ہے، تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ انہی بندوں کا نام یاد ہوتا ہے جنہوں نے اپنے مفاد کو 10ویں نمبر پہ رکھا اور قوم اور اپنی زمین کے مفاد کو سب سے پہلے رکھا. تو مجھے فخر ہے کہ سردار اختر جان نے ہمیشہ اس سرزمین کا اور قوم کے مفاد کو پہلے رکھا. انہوں نے اس تنقید اور ان چیزوں کو بھی ہمیشہ خندہ پیشانی سے قبول کیا ہے، ایکسیپٹ کہ ایون میرے اندر شاید وہ ٹالرنس نہیں ہے تو میں تو بول پڑی تھی، لیکن اختر جان نے وہیں پہ کہا کہ نہیں میرے بچے. میڈم ایک لاسٹ کوشچن پوچھوں گا آپ سے. ظہور بلیدی صاحب اور حکومتی وفد 2 مرتبہ مذاکرات کے لیے گئے، مذاکرات نہیں ہوئے، کیا وجوہات تھی؟ کیا سردار اختر جان کو لگتا تھا کہ یہ جو مذاکراتی وفد ہے ان کے پاس اختیار نہیں، یا باتوں پہ بات نہیں بن رہی تھی؟ کیا صورتحال تھی؟ دیکھیں اختر جان کو تو لگنا تو دور کی بات ہے. پہلے آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کو لگتا ہے کہ جو وفد گیا وہ با اختیار تھا؟ حکومت نے بھیجا ہے، خواہ با اختیار ہوگا؟ نہیں، اس حکومت میں یہ فارم 47 کے جتنے بھی لوگ بیٹھے ان میں سے کوئی با اختیار نہیں. تو اختیار کہاں ہے؟ اختیار تو وہ اس طرف ہے جہاں پہ سجدے ہوتے ہیں. اختیار تو وہاں سے، انسٹرکشنز تو کہیں اور سے آتے ہیں نا. انسٹرکشنز ان کے اپنے ہوتے تو پھر رونا نہیں تھا ہمارا. پھر 21 ووٹ والا اسمبلی میں نہیں بیٹھا ہوتا، پھر 5 ووٹ والا اسمبلی میں نہیں بیٹھا ہوتا. آج 12 ووٹ لینے والے بھی قومی اسمبلی میں بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے اور اختر جان پہ تنقید کرتے. تو مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ تم کونسلر کی سیٹ جیتنے کے لائق نہیں ہو اور تم کھڑے ہو کر اختر جان پہ تنقید کر رہے ہو، ان کو باتیں سنا رہے ہو. آپ کہہ رہے ہو کہ فلانی ٹائم پہ فلانے بندے جو ہے نا وہ اختر جان کی وہ سنتے نہیں تھے بات. سیاست میں کبھی بھی تا حیات آپ کا کوئی دوست نہیں رہتا اور تا حیات کوئی دشمن بھی نہیں رہتا. ڈائلاگ کے راستے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، ٹیبل ٹاک کے راستے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں. تو سیاست تو ہے ہی یہ چیز کہ آپ کسی کے لیے اپنے دروازے بند نہیں کرتے. آپ آئیں، آپ ٹیبل پہ بیٹھیں، آپ بات کریں، ہمارے پوائنٹس پر آئے، آپ کے پوائنٹس پہ ہم مل کر بات کرتے، کچھ آپ ہمارے مان جائیں، کچھ ہم آپ کے مان جائیں. تو سیاست تو اس طرح ہوتا ہے. یہ تو نہیں کہ ابھی ایک نے مطلب مراد سے میری نہیں بنی آج تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کل کو مراد میرا جانی دشمن ہو گیا. ایسا نہیں ہے. سیاست یہی ہے کہ سب کے اپنے اپنے نظریے بالکل ہے، لیکن کہیں نہ کہیں تو ڈائلاگ کا راستہ تو آپ کسی کے لیے بند نہیں کرتے. کیا ڈائلاگ کا راستہ آپ نے انڈیا کے لیے بند کیا تھا؟ آپ نے کیسے اس کو چائے پلا کے بھیج دیا؟ بالکل، کیوں نہیں روکا؟ جی. تو یہ چیزیں تو انٹرنیشنلی بھی آپ کسی پر آپ یہ تنقید نہیں کر سکتے ہیں کہ فلانے ٹائم پہ فلانے نے ایسے کیا. راستے تو ہمیشہ سیاست میں کھلے ہونے چاہیے. بالکل. میڈم ایک چیز مجھے ابھی یاد آ گئی، سرفراز بگٹی صاحب ڈاکٹر مالک کے پاس بھی جا رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ حالات کیسے کنٹرول کروں. مولانا واسع صاحب کے پاس بھی جا رہے ہیں. تو خاص خاطر خواہ رسپانس تو آیا ہے ان کو، لیکن اس طرح نہیں آیا. آپ کو کیا لگتا ہے اگر وہ ڈاکٹر مالک اور باقیوں کے بجائے ایک دفعہ لکھپاس کا چکر لگا لیتے تو مسئلہ حل نہیں ہو جاتا؟ دیکھیں وہ مجھے جہاں تک لگتا ہے وہ بہت ہی کوئی ان میں جو ہے نا ایگو ہے، انا پرست اور ڈکٹیٹر ہیں. وہ ایک ڈکٹیٹر شپ میں رہ کر اس میں آمرانہ جو ایک ان کی نیچر بن گئی ہے، اس سے پھر وہ بات ڈائلاگ کے راستے تو نہیں کھلتے ہیں. جب آپ صرف کوئی بھی آپ کا چھوٹو نہیں ہے کہ آپ اس کو اس طرح وہ کرو گے، تو آپ کو اگر آپ بات کرنا چاہتے ہو آپ کو خود اپنا لہجہ تھوڑا دھیما رکھنا پڑے گا. آپ کو دوسرے کی بات سننی پڑے گی. یہ نہیں کہ آپ دوسرے پہ تھوپتے رہو، ایسا نہیں ہے. تو آپ سے پہلے بھی لوگ آئے، آپ سے پہلے بڑے بڑے ڈکٹیٹر آئے جنہوں نے مکہ لہرا کی باتیں کی. آج وہ کہاں ہیں؟ وہ مکہ لہرانے والے آج کہاں ہیں؟ آج ان کو یاد نہیں کیا جا رہا. آج ان کو ضرور یاد کیا جا رہا ہے جو ان کی وجہ سے شہید ہوئے. تو اس طرح کے لوگ آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں اپنے اپنے راستوں. آپ بالکل درست فرما رہی ہیں. ماضی موجود ہے ہمارے پاس، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم. ناظرین، میڈم موجود تھے ہمارے ساتھ، تفصیل سے لکھپاس میں جو ہوا اس دن، اس کے بعد کی صورتحال، دھرنے کی صورتحال، سیاسی معاملات، ڈاکٹر مارنگ کے حوالے سے کچھ چمے گوئیاں تھیں، سوشل میڈیا کے ذریعے تھی. میڈم نے
اپنے بساط تک جو ان کے پاس معلومات تھی وہ بھی شیئر کی. تو اوور آل سچویشن تفصیل سے ڈسکس ہوئی اور چیزوں کو ہم نے ایلیبریٹ کرنے کی کوشش کی. تو اب تک یہ اس پوڈ کاسٹ میں اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ اور ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.